190 मिलियन पाउंड डिफरेंस में बानी पीटीआई को 14 साल कैद, 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुना दी गई। बुशरा बीबी को 7 साल कैद, 5 लाख रुपए जुर्माना। बुशरा बीबी को कमरे अदालत से गिरफ्तार कर लिया गया। तहरीर फैसला जारी, बानी पीटीआई करप्शन में मुलव्विस पाए गए। बुशरा बीबी ने जुर्म में मुआवनत की एहतसाब अदालत ने अलकादर यूनिवर्सिटी को सरकारी तहवील में लेने का हुक्म दे दिया। जज नासिर जावेद राना ने अडियाला जेल में फैसला सुनाया। 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला 18 दिसंबर को महफूज किया गया था। अदालत ने 3 बार तारीख दी मगर फैसला नहीं सुनाया गया था। तहरीक इंसाफ का 190 मिलियन पाउंड डिफरेंस का फैसला चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, फैसले से कोई हैरानी नहीं हुई। फैसला सुनाया गया तो बानी हंस पड़े, वो बिल्कुल भी मायूस नहीं। उनका कहना है इस फैसले के बावजूद मुज़ाकरात जारी रहेंगे, लेकिन अगर 7 दिन में कमीशन पर पेशरफ्त ना हुई तो मुज़ाकरात नहीं होंगे। अलीमा खानम कहती हैं, 1 माह पहले ही पता था सजा सुनाई जाएगी। इस निज़ाम पर बहुत दुख हुआ। बानी ने कहा, जो हुआ तारीख में पहले भी हो चुका है। सजा इसलिए दी गई कि यूनिवर्सिटी क्यों मनाई। बिल्कुल इन्हें अपील करनी चाहिए। अगर इमरान खान साहब मर्सी पिटीशन फाइल करें सदर आसिफ अली जरदारी साहब के पास, उनके पास ये इख्तियार है और इसमें अदालती फैसले भी हैं। बानी पीटीआई सदर मुमलिकत से रहम की अपील कर सकते हैं। विफाकी वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, सदर को लगा रहम के काबिल हैं तो माफ कर सकते हैं। वज़ीर कानून का कहना था, इंसाफ का बोलबाला हुआ। बानी पीटीआई बेगुनाही साबित ना कर सके, मुल्क के साथ घिनौना काम हुआ। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है, पाकिस्तान में कोई भी इतनी बड़ी करप्शन करने से पहले 100 बार सोचेगा। ये मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा करप्शन स्कैंडल है। इनके हाथ करप्शन में रंगे हुए हैं। फैसले का असर मुज़ाकरात पर नहीं पड़ना चाहिए। बानी पीटीआई का बंद लिफाफा हमारी हुकूमत को मिल गया। बरतानिया में NCA ने बिजनेस टाइकून के साथ मुआहिदा किया था। मुआहिदे के मुताबिक रकम पाकिस्तान आई। उस वक्त की काबीना से एक बंद लिफाफे पर दस्तखत कराकर रकम मुंतकली की मंजूरी दी गई। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रोग्राम सवालिया में गुफ्तगू। कहा, हमारी हुकूमत आई तो एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें लिफाफा खोला गया था। सारा मामला शहजाद अकबर ने हैंडल किया। उनकी गवाही भी है। ये एक मजबूत केस है जिसमें बानी पीटीआई को सजा हुई। मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा आसिफ ने बानी पीटीआई को फ्रॉडिया करार दे दिया। कहा, पीटीआई की डिमांड है एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से कैदियों की रिहाई हो। मुज़ाकरात से मुतालिक मैं ज्यादा ही बदनाम हूं, मजीद नहीं होना चाहता। आज एक स्याह दिन है। उस शख्स को इसलिए टारगेट किया गया, उसने नमर यूनिवर्सिटी बनाई। ये कौम 47 हुकूमत को बुरी लगती है। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने करप्शन की है। सवाल तो पूछना चाहिए हसन नवाज से, भाई तुमने ये पैसा बाहर किस तरह लेके गए? पाकिस्तान की अदालती तारीख में एक स्याह दिन है। फैसला सिर्फ बानी पीटीआई को टारगेट करने के लिए है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब कहते हैं, सवाल तो हसन नवाज से पूछना चाहिए। शिबली फराज कहते हैं, मुल्क में कानून और आइन की बालादस्ती नहीं, शोर आजाद और मासूम लोग कैद हैं। बानी पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। हम कानून और आइन के हुक्मरानी चाहते हैं। शेख वक्कास अकरम का कहना है, सबसे बड़े जमात के सरबराह को फलाही काम करने पर सजा सुनाएगी। यह हाई कोर्ट में पहली पेशी पर खत्म होने वाला केस है। राना सनाउल्लाह के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मुज़ाकरात की कोई उम्मीद नजर नहीं आती। अलकादर यूनिवर्सिटी में अब जादू टोना नहीं सिखाया जाएगा, दीनी और दुनियावी तालीम दी जाएगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज कहती हैं, अलकादर यूनिवर्सिटी की जमीन रिश्वत के तौर पर ली गई। तारीख का पहला वज़ीर आज़म है जो रिश्वत लेते रंगे हाथ में पकड़ा गया। सब ने देखा, उसकी बीवी ने हीरे की अंगूठी मांगी। वज़ीर आला पंजाब ने कहा, 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला आते ही स्टॉक मार्केट 1000 पॉइंट ऊपर चली गई। साबित हुआ फितना नीचे आता है तो कौम ऊपर जाती है। अलकादर यूनिवर्सिटी की बच्चियां कहती हैं, मरियम नवाज हमारे पास भी आए, उनकी वीडियो देखी और अलकादर यूनिवर्सिटी मेरी तहवील में आ गई। मैं नौजवानों के हाथों में कीलों वाले डंडे नहीं, लैपटॉप देना चाहती हूँ।
سزا دونوں کو ہوگی. یہ میں نے بات کل نہیں کہی, میں نے یہ 3.25 سال پہلے جب ایک کابینہ کے اندر ہو رہی تھی اس دن کی تھی, اور اس کے بعد کئی مہینوں سے میں کر رہا ہوں. کہا تھا 190 ملین پاؤنڈ کیس پر سزا ہوگی, انکوائریاں ابھی کھلیں گی اور بہت سے نام سامنے آئیں گے. سینیٹر فیصل بابڈا کے پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا 4 سال پہلے جب یہ معاملہ آیا تھا اس وقت کہا تھا اس پر کیس بنے گا, یہ کیس ابھی کھلے گا تو مزید چیزیں سامنے آئیں گی. فیض حمید کا کورٹ مارشل ہوگا اور سزا ہوگی. فیض حمید نے ملک اور جمہوریت کا بیڑا غرق کیا. لوئر کرم کے مختلف علاقوں میں انسداد دہشت گردی آپریشن کا امکان. ڈپٹی کمشنر کہتے ہیں بگن, مندوری, پڑاؤ اور چھپری میں آپریشن کیا جا سکتا ہے. کرم میں ٹی ٹی پیز کے کیمپ قائم کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری. ضلع انتظامیہ کہنا ہے دوران آپریشن آبادی کے تحفظ کے لیے مختلف علاقوں میں کیمپ قائم کیے جا رہے ہیں. مراکش کشتی حادثے میں وزیر آباد کا شہزاد بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا. اسمگلر کو 45 لاکھ دے کر موت خریدی. گھر والوں نے بتایا شہزاد بٹ 3 ماہ پہلے اسپین جانے کے لیے نکلا. ایجنٹ سے ہوائی سفر کے معاملات طے کیے. گجرانوالہ کے اسمگلر لیاقت رانا نے موریتانیہ بھیجا تھا. اہل خانہ سے 10 روز پہلے رابطہ ہوا تھا. ایجنٹ سے بھوکا پیاسا رکھا, تشدد کا نشانہ بھی بنایا. حادثے میں جاں بحق 15 پاکستانیوں کی شناخت ہو گئی. کشتی موریتانیہ سے اسپین جا رہی تھی, مراکش کے قریب سمندر میں ڈوب گئی. 9 مئی کا جرم تو ہوا ہے, عدالتی فیصلے میں کلین چٹ نہیں دی گئی. سوال یہ ہے میں ٹرائل کہاں ہوگا. 21ویں ترمیم میں کہا گیا سیاسی جماعتوں کے کیسز آرمی کورٹ میں نہیں چلیں گے. جسٹس جمال مندوخیل کی ریمارکس. وزارت دفاع کے وکیل خواجہ حارث نے کہا سیاسی سرگرمی کی ایک حد ہوتی ہے, ریاستی املاک پر حملہ سیاسی سرگرمی نہیں. جسٹس حسن اظہر رضوی بولے پولیس اہلکاروں کی وردی پھاڑنا جرم ہے. یہاں کور کمانڈر لاہور کا گھر جلایا گیا, عسکری کیمپ آفیسز پر حملے ہوئے. جسٹس جمال نے کہا پارلیمنٹ پر حملہ ہوا تو ملٹری ٹرائل کیوں نہ ہوا. پارلیمنٹ سب سے سپریم ہے, کیا پارلیمنٹ خود پر حملہ توہین نہیں سمجھتی. جسٹس حسن نے کہا سپریم کورٹ پر بھی حملہ ہوا, وہ بھی سنگین تھا, سپریم کورٹ کو بھی شامل کریں. سماعت پیر تک ملتوی. محمود اچکزئی سے ملاقات کوئی انتخابی اتحاد نہیں, آئین کی بالادستی کے لیے مل کر جدوجہد کریں گے. سنگل پوائنٹ ایجنڈا تھا. اصل احتجاج پارلیمان کے اندر ہوتا ہے. پارلیمان میں تمام جماعتیں آئین کی بالادستی کے لیے کام کریں گی. عوام پاکستان پارٹی کے سربراہ شاہد خاقان عباسی کی پروگرام اعتراض میں گفتگو. کہا نیب کا کالا قانون جب تک رہے گا سیاسی لوگوں کے خلاف استعمال ہوتا رہے گا. ٹرمپ پہلے دن ہی آ کر بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے لیے دباؤ نہیں ڈالیں گے. جب فیصلہ سنایا گیا تو کچھ کپ کپاہٹ تھی, کوئی کانپیں ٹانگ رہی تھیں, پسینے آئے تھے. ان کے تو جو باڈی لینگویج تھی یا گفتگو تھی وہ تو ایسے پرعزم تھے اور ڈٹرمنٹ تھے جیسے پہلے دن تھے. بلکہ بی بی تو چاکلیٹ کھا رہی تھی اور وہ جو فیصلہ سنایا تو پھر بھی چاکلیٹ کھاتی تھی. فیصلے کے وقت بانی مطمئن اور پرعزم نظر آئے. بشرا بی بی چاکلیٹ کھا رہی تھی. وکیل فیصل چودھری کی پروگرام دی رپورٹرز میں گفتگو. بانی کو یقین ہے کہ وہ سرخرو ہوں گے. وزیر اعلیٰ کے پی نے بانی پیچے اور بشرا بی بی کو سزا کی مذمت کر دی. علی امین گنڈاپور نے کہا ملک کے مقبول ترین لیڈر کی نے سزا سننے کے بعد اللہ کا شکر ادا کیا. بانی پیچے جیل میں بیٹھا ہے لیکن تم پر بھاری ہے. بانی پیچے ایک نظریہ اور تحریک کا نام ہے. تحریک کو پیچے کا ہر ورکر اپنے خون سے سینچے گا. پاکستان کی مقامی EO1 سیٹلائٹ کو خلائی سفر میں اہم کامیابی. ISPR کے مطابق پاکستان کا پہلا الیکٹرو آپٹیکل سیٹلائٹ EO1 لانچ کر دیا گیا. سیٹلائٹ چین کے جیچوان سیٹلائٹ لانچ سینٹر سے خلا میں روانہ. مشن پاکستان کے خلائی پروگرام ٹیکنالوجی کی مد میں بڑی کامیابی ہے. EO1 ڈیزاسٹر رسپانس, زراعت, زلزلوں, جنگلات کی کٹائی کی نگرانی میں مدد کرے گا. EO1 سیٹلائٹ ملک بھر میں قدرتی وسائل کی نگرانی میں اضافہ کرے گا. کراچی میں سندھ لائف سٹاک ایکسپو میں کرنٹ لگنے سے 1 کروڑ مالیت کے 2 بچڑے ہلاک ہو گئے.
صدر ڈیری اینڈ کیٹل فارمرز ایسوسی ایشن کے کہنے ہیں کمزور مینجمنٹ سے قیمتی مویشی مر گئے. سندھ حکومت کسان کے نقصان کا ازالہ کرے. پولیس کا کہنا ہے ایک بچڑا ہلاک ہوا, مالک کی اپنی غفلت تھی. کراچی میں ڈیفنس موڑ کے قریب 2 گاڑیوں کے تصادم میں زخمی ایک شخص دم توڑ گیا. 3 کی حالت تشویشناک. حادثے میں زخمی 18 افراد کو جناح اسپتال منتقل کیا گیا تھا. شہر میں دندناتے واٹر ٹینکر نے ایک اور جان لے لی. سرجانی ٹاؤن میں ٹینکر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار بزرگ شہری جان بحق. 70 سال کے عبدالوحید کی لاش عباسی اسپتال منتقل. پولیس نے واٹر ٹینکر تحویل میں لے لیا. بلگام ہیوی ٹریفک سے 17 دن میں 37 جانیں نکل چکی. وسطی پنجاب سے بلائی سندھ تک دھند چھا گئی. موٹر وے M3 سمندری سے درخانہ تک, موٹر وے M4 گوجرا سے ملتان تک اور موٹر وے M5 ملتان سے روڑی تک بند. کراچی میں یخبستہ ہواؤں کا راج, سردی کی شدت میں اضافہ ہو گیا. مغربی ہواؤں کا سلسلہ آج ملک میں داخل ہوگا. محکمہ موسمیات کی شمالی علاقوں شمالی مغربی بلوچستان میں بارش اور برفباری کی پیشگوئی. اسرائیل کی سیکیورٹی کابینہ نے غزہ جنگ بندی معاہدے کی منظوری دے دی. جنگ بندی پر اتوار سے عمل درآمد شروع ہوگا. پہلے مرحلے میں قیدیوں کا تبادلہ ہوگا. ایک اسرائیلی کے بدلے 50 فلسطینیوں کی رہائی ہوگی. غزہ میں روزانہ 600 امدادی ٹرکوں کے داخلے کی اجازت ہوگی. جنگ بندی معاہدے کے باوجود فلسطینیوں کی نسل کشی جاری. معاہدے کے بعد اسرائیل نے خواتین اور بچوں سمیت 113 فلسطینیوں کو شہید کیا. عالمی تجزیہ کار کہتے ہیں اسرائیل نے ماضی میں معاہدوں کی پاسداری نہیں کی. اسرائیل یرغمالیوں کی رہائی کے بعد دوبارہ حملوں کا خدشہ ہے. عالمی برادری اسرائیل پر دباؤ برقرار رکھے. دباؤ نہ ڈالتا تو غزہ میں جنگ بندی کا معاہدہ نہ ہوتا. نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں اگر ہم اس معاہدے پر شامل نہ ہوتے تو یہ معاہدہ کبھی نہ ہوتا. ہم نے صورتحال کا رخ بدلا اور یہ کام تیزی سے کیا. بہتر ہے یہ سب میرے حلف اٹھانے سے پہلے ہو جائے. ٹرمپ نے معاہدے کا کریڈٹ لینے پر صدر بائیڈن کو ناشکرہ بھی کہا. بولے جو بائیڈن نے کچھ نہیں کیا. اگر ہم اس میں شامل نہ ہوتے تو یرغمالی کبھی بھی نہ ہوتے. امریکی شہر لاس اینجلس میں لگی آگ کی شدت تیز ہواؤں نے بڑھا دی. آگ سے اب تک 27 افراد ہلاک. نقصانات کا تخمینہ $275 ارب لگایا گیا. متاثرہ علاقوں میں لینڈ سلائڈنگ کا خدشہ بڑھ گیا. خوفناک آگ سے 150 مربع کلومیٹر رقبے پر موجود ہر چیز راکھ بن گئی.